حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ رہنے کے لیے خواہش کو ظاہر کیا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت خضر نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، اور آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ شاید اگر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں تو آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، کوئی میں کام کروں گا آپ فوراً اس پر سوال کریں گے کہ یہ کیوں کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے والا آپ مجھے پائیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا سفر شروع ہوا۔ فانطلقا، دونوں حضرات ساحل سمندر پر چلتے رہے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، سب سے پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ ساحل سمندر پر چھوٹی چھوٹیاں کشتیاں جو بندوں کو ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچاتی تھیں، بہت ساری کشتیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے بھی ایک کشتی پر سوار ہونے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے اپنی کشتیوں پر ان کو سوار کر لیا اور اجرت اور کرایہ بھی ان سے وصول نہیں کیا۔ گویا کہ کشتی والوں نے ان دونوں حضرات پر ایک احسان کیا۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، دونوں حضرات چلتے رہے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے خرقہا، حضرت خضر نے جو کشتی تھی اس کا ایک تختہ اکھیڑ دیا۔ بظاہر کشتی والوں نے احسان کیا تھا اور احسان کے بدلے میں کوئی احسان کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت خضر نے بجائے احسان کرنے کے جو ان کی صحیح سالم کشتی تھی اس کو عیب دار بنا دیا، اس کا تختہ توڑ دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے ایک تختہ توڑا یا دو تختے توڑے، نیچے کی طرف سے وہ تختہ توڑ دیا تھا، اس کے باوجود پانی اس کے اندر نہیں آیا۔ یہ ایک کرامت تھی حضرت خضر کی۔ تو بہرحال وہ کشتی چلتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو دیکھ کر فرمانے لگے اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، کہ اے خضر آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، کیا آپ اس کشتی کے مسافروں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ نے یہ بہت ہی عجیب قسم کا اور بہت ہی برا قسم کا کام کیا ہے۔ حضرت خضر فرمانے لگے کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ طاقت نہیں رکھیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، اس لیے کہ حضرت خضر بھی اس بات کو جانتے تھے کہ جس کام کو میں کروں گا میرے علم کے حساب سے مجھے حکم ہے اس کام کے کرنے کا، اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا جائے گا، میں اس کے کرنے پر مجبور ہوں، لیکن جو شریعت اور جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے اس کے حساب سے وہ غلط ہوگا، اور صاحب شریعت رسول ہوں اور ان کے سامنے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے اور وہ خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہیں، یہ رسول کی شان کے خلاف ہے۔ بہرحال جب یہ واقعہ پیش آیا جو بظاہر شریعت کے خلاف تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے عجیب قسم کا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو میں نے بھی پہلے کہی تھی کہ واقعی میں صبر کر کے دکھاؤں گا، یہ معاہدہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں، جو مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اور میرے معاملے میں مجھ پر بوجھ نہ ڈالیں، تنگی نہ ڈالیں، اس بات کو دوبارہ نہ کہیں، واقعی مجھے صبر کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد پھر سفر شروع کیا، کشتی سے نیچے اتر آئے، اتر کر ایک بستی میں پہنچے۔ ایک بچہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ نابالغ بچہ تھا، بعض روایات میں آتا ہے جوان بچہ تھا، 20 سال اس کی عمر تھی۔ بہت سارے بچے کھیل رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو بلایا اور اس کے 2 انگلیوں سے اس کا سر اس کے تن سے الگ کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، دونوں چلے، بستی میں پہنچے، وہاں ایک بچے کو پایا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا سخت غصہ آیا، فرمایا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک ایسی بے گناہ جان کو قتل کیا ہے اور بغیر کسی بدلے کے قتل کیا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ قاتل ہو اور آپ نے بطور قصاص کے اس کو قتل کیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر نابالغ ہے،
اگر اس نے قتل کیا بھی ہوتا پھر بھی اس پر سزا لاگونی ہونی تھی، نابالغ ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے بغیر کسی جرم کے ایک معصوم آدمی کو، بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، اے خضر آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کو کوئی بھی صاحب عقل اچھا نہیں سمجھتا، ایک بہت برے قسم کا کام کیا۔ پھر حضرت خضر فرمانے لگے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے تو پہلے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس صبر نہیں ہو سکے گا اور آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے، 2 دفعہ ہو گیا، اب اگر میں آپ کی کسی بات پر سوال کروں تو پھر آپ ایسے کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، مجھے اپنے سے الگ کر دینا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، واقعی اب آپ کے پاس عذر موجود ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا صبر کرنے کا، لیکن آپ ایسے کام کرتے ہیں میں صبر کر بھی نہیں سکتا۔ اب اگر آپ نے کوئی کام کیا اور اس پر میں نے سوال کر لیا تو آپ کو اختیار ہے کہ اس کے بعد آپ مجھے اپنے سے الگ کر دینا۔ اب تیسرا واقعہ پیش آیا، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، پھر ایک بستی میں پہنچے۔ جب ایک بستی میں پہنچے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، مسافر تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، بستی میں پہنچے، ان سے کہا ہمیں کھانا کھلاؤ۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی کھانا کھونا نہیں کھلانا۔ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَ، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت خضر بھی ایک دیوار جو ٹیڑھی ہو چکی تھی اس کے سائے میں نیچے بیٹھ گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، سردی سے بچاؤ کے لیے اور کوئی جگہ تو ملی نہیں، اس دیوار کے اندر ہی جو تھوڑا سا بہت بچاؤ کی صورت تھی اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا، مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور یہ دونوں حضرات اس دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، بطور کرامت کے ہاتھ لگایا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ جیسے وہ بچہ 2 انگلیاں لگائیں اس کا سر الگ ہو گیا، اسی طریقے سے وہ دیوار بھی سیدھی ہوگی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو یہ جو کام آپ نے کیا ہے، یہ دیوار گرنے والی تھی، اس کو سیدھا کر دیا، اس کی کچھ نہ کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ بستی والے ایسے لوگ تھے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہم نے مانگا پھر بھی کھانا نہیں دیا۔ اب ایک موقع تھا، ان سے تھوڑی سی اجرت لے لیتے، اس سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، ہم کہیں سے کھانا خرید کر کھا لیتے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر فرمانے لگے کہ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، چونکہ آپ نے خود کہا کہ میں اگر سوال کروں گا تو مجھے الگ کر دینا، اب آپ نے سوال کر لیا ہے، لہٰذا اب کے بعد آپ کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر صبر کر جاتے تو وہ پتہ نہیں کتنی عجیب قسم کی چیزیں دیکھتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا اور خود ہی کہہ دیا فلا تصاحبنی، مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، البتہ جو واقعات گزر چکے ہیں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکتا تھا وہ واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیوں کیے۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبہا، جو کشتی میں نے اکھیڑ دیا تھا اس کا تختہ اور اس کو عیبدار بنا دیا تھا، وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ کشتی مسکین آدمیوں کی تھی۔ روایات میں آتا ہے 10 بھائی تھے اور 10 میں سے 5 بھائی تھے اپاہج اور 5 تھے جو صحت مند تھے۔ وہ 5 کام کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے، خود بھی اپنا پیٹ پالتے اور ان اپاہج بھائیوں کی بھی ضروریات کو پورا کیا کرتے۔ بہرحال حضرت خضر نے فرمایا اما السفینہ فکانت لمساکین، یہ غریب لوگوں کی ایک کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، کشتی چلاتے تھے، لوگوں سے تھوڑا بہت جو کرایہ اور اجرت مل جاتی اس سے یہ گزارا کیا کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبہا، میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں۔ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اس لیے کہ پرلے کنارے پر ایک ایسا بادشاہ ہے
جو ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ میں اس بات کو جانتا تھا، یہ کشتی صحیح سالم لے کر اس کنارے پر پہنچیں گے، بادشاہ دیکھے گا کشتی بالکل ٹھیک ہے تو ان لوگوں سے کشتی کو چھین لے گا، اور اگر دیکھے گا کہ کشتی عیبدار ہے تو عیبدار ہونے کی وجہ سے اس کشتی پر قبضہ نہیں کرے گا، ان کا روزگار چلتا رہے گا، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں، تو میں نے ان کا نقصان نہیں کیا بلکہ ان کا فائدہ کیا ہے۔ چونکہ یہ حکم اللہ کا حکم تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض اپنی جگہ پر درست تھا اور حضرت خضر کا عمل اپنی جگہ پر درست تھا۔ تو فرمایا کہ کشتی تو میں نے اس لیے عیبدار کی کہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی اور صحیح کشتی کے اوپر غصب اس پر غصب اور اس کو چھین لیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ جس بچے کو میں نے قتل کیا ہے وہ اس لیے کہ اس کے والدین ایمان والے تھے، ہمیں ڈر ہوا اس بات کا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو عاجز کر دے گا اور ان کو سرکشی اور کفر پر آمادہ کر دے گا۔ ماں باپ محبت کی وجہ سے یا ماں باپ مجبور ہو کر یہ بچہ جوان ہوگا اور جوانی کی وجہ سے اپنے زور کی وجہ سے والدین کو مجبور کرے گا کہ وہ بھی سرکشی کو اختیار کریں یا وہ بھی کفر کو اختیار کریں، یا یہ ہے کہ ماں باپ اپنی محبت کی وجہ سے، چونکہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے ہی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ بیٹا خود سرکش ہے اور کفر کی حالت میں ہے تو ماں باپ کا ایمان ضائع ہو جانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کا مجھے حکم ہوا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا۔ جس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا تھا اور سیدھا کرنے کی کوئی اجرت اور معاوضہ بھی میں نے وصول نہیں کیا، وہ اس لیے کہ یہ دیوار دو ایسے بچوں کی تھی جو اس شہر کے اندر یتیم بچے ہیں۔ ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ رکھا تھا، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکا، اگر کسی کو بتا دیتا تو وہ اس کو چوری کر کے ختم کر دیتا۔ بچے چھوٹے تھے، ان کو بھی نہیں سمجھا سکا، وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ کسی کو نظر آ جاتا، وہ اٹھا کر لے جاتا، لہٰذا اللہ کا حکم ہوا اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے۔ جب یہ سیدھی ہو جائے گی اتنے میں یہ بچے بڑے ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت بنا دی جائے گی کہ یہ دیوار کے اندر سے اپنا خزانہ لے لیں گے اور اس سے ان کی اچھی زندگی اور ان کے باپ کا جو مال ہے وہ انہی کو مل جائے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے انہی کا ایک خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ پاک نے ان بچوں کے ساتھ جو یہ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے باپ کا مال انہی کو مل جائے، کوئی اور اس پر قبضہ نہ کرے، کوئی چور اس کو اٹھا کر نہ لے جائے، باپ کا مال ان کے کام آ جائے، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ان کا باپ نیک اور صالح تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اولاد کے اندر جو نیکی منتقل ہوتی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ پاک ان کی دنیاوی ضرورتوں کا بھی ایسا خیال رکھتے ہیں۔ ماں باپ نیک تھے، اللہ نے ان کی دنیاوی ضرورت، ایک مال، ایک خزانہ جو باپ نے وہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو فرمایا کہ ان کا باپ نیک تھا، باپ نہیں بلکہ ساتویں پشت میں ان کا دادا تھا، چونکہ دادا کو بھی باپ ہی کہا جاتا ہے، 7 پشتوں پہلے ان کا ایک دادا تھا جو بہت نیک تھا۔ اور اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے کہ ایک بندہ اگر نیک ہوتا ہے اللہ 7 پشتوں تک اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔